الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنظف لحيته من وضوئه قد علقنا عليهم بيده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل مرة الأولى. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ابھی تمہارے پاس آنے والا ہے. ایک جنتی شخص تمہارے پاس آنے لگا. کیا دیکھتے ہیں کتنے میں ایک شخص آتا ہے، انصار کا تھا، اور اس کے داڑھی سے وضو کے قطرے گر رہے تھے، اور اس نے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے تھامے ہوئے تھے. وہ نظر آئے. فلما کان الغد، دوسرے دن پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے. آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے. تو دوبارہ وہی شخص آیا جو کل آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی پھر ہماری مجلس میں یہی بات ارشاد فرمائی. فطلع ذلك الرجل، وہی شخص پھر آیا. آپ نے 3 مرتبہ شہادت دے دی، یہ شخص جنتی ہے. اس کی جنتی ہونے میں کیا شک تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو تبعہ عبداللہ ابن عمر. حتانہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، وہ ان کے ساتھ ہو لیے اور ان سے کہنے لگے کہ میرے ابا سے کچھ انبن ہو گئی ہے اور میں نے طے کیا کہ میں اپنے گھر میں 3 دن تک نہیں جاؤں گا، تو مجھے اپنے ہاں ٹھہرا لو گے؟ تو اس انصاری نے کہا بہت اچھا، آؤ ہمارے ہاں ٹھہر جاؤ. گھر چلے گئے اور 3 دن تک ان کے پاس رہے. رات کو سب سو جاتے تو چادر ہٹاتے اور دیکھتے کہ یہ شخص کیا عمل کرتا ہے، کون سی ایسی نیکی، کون سی ایسی عبادت، کون سی ایسی مناجات. 3 دن گزرے، لیکن ان شخص کا حال یہ تھا کہ رات مزے کی نیند لیتے، البتہ جب کروٹ لیتے تو اس کی کروٹ میں اس کی زبان پر اللہ کے الفاظ جاری ہوتے. غفلت میں نہیں سوئے ہوئے تھے. صبح ہوتی، 3 دن ایسے گزرے. میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میرے ابا سے ناراضی بھی کوئی نہیں، میں نے اپنے ابا کو چھوڑا بھی کوئی نہیں، لیکن میں نے تیرے نصیب پہ میں رشک کر رہا تھا، تیری قسمت پہ مجھے بڑا رشک آ رہا تھا کہ میں نے آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ جنتی ہیں. تو میری چاہت ہوئی کہ میں دیکھوں کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تاکہ وہ عمل میری زندگی میں بھی آئے اور یہ دولت مجھے بھی نصیب ہو. تیرے نصیب پہ مجھے بڑا رشک آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہہ رہا تو جنتی ہے، اس لیے میں تیرے ہاں رات کو 3 دن ٹھہرا. لیکن سچ بتاؤں، میں نے آپ کی زندگی میں ان 3 دنوں میں کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے میں اپنے دل میں اس کے اعمال کو بہت معمولی لے رہا تھا.
تو وہ شخص کہنے لگا ما ہوا الا ما رأیت، ارے بھائی جو آپ نے دیکھا ہے ہم تو وہی ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ میں اس کے گھر سے نکلا، پیچھے سے اس انصاری نے مجھے بلایا، دعانی، بلایا مجھے کہ بھائی سچ یہ ہے کہ جو میں عمل کر رہا تھا وہ تو نے دیکھ لیا، اور اس سے زیادہ میرے میں کچھ نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے، لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی غیر آتاہ اللہ ایاہ۔ ایک بات ہے یار، میں رات کو جب بستر پہ جاتا ہوں نا، اپنے دل کو جھانکتا ہوں، اس میں کسی کے لیے، میرے دل میں کسی کے لیے ظلم کا جذبہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے کھوٹ تو نہیں ہے، کسی کو اللہ نے دے رکھا ہے، مجھے اس پہ حسد تو نہیں ہے، میرے دل میں کینہ تو نہیں ہے۔ میں اپنے دل کو صاف کر کے رات کو روزانہ یہ جائزہ لے کر سوتا ہوں۔ تو وہ صحابی عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے ھذا لا نطیق بہ، یہی تو وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی تو وہ عمل ہے، وہ بڑا مشکل عمل ہے کہ ہر وقت مسلمانوں کے لیے میرا دل صاف رہے اور ہر ایک کے لیے صاف رہے۔ آسان نہیں ہے، انسان ہے، آ جاتا ہے دل میں، لیکن پھر صاف کر لینا آسان نہیں ہے، بڑا مجاہدہ ہے، بڑا مجاہدہ ہے۔ لیکن عمل ایسا ہے کہ اس پہ ہزاروں لاکھوں نفل اور رفلی روزے قربان، اس پہ قربان، یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے۔ جنتی جنتی جنتی، 3 دن آپ نے فرمایا جنتی جنتی۔ خوبی کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اپنا دل بہت صاف رکھتا ہے۔ ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں نا دنیا پرستی میں، گھر سے لے کر دفتر، بازار، کاروبار، اللہ حفاظت فرمائے، بہت مشکل ہے دلوں کو صاف رکھنا۔ کہیں ساس بہو کے جھگڑے، کہیں باپ بیٹے کے جھگڑے، کہیں بہن بھائیوں کے جھگڑے، کہیں دفتروں میں مسائل، کہیں جہاں کہیں کچھ مجمع چند لوگوں کا ہو، دل صاف رہے بڑا مشکل۔ لیکن یہ اس خوش نصیب کو مل سکتا ہے جسے ہر وقت یہ خیال ہو کہ کیا پتہ شام تک میں رہوں یا نہ رہوں، صبح تک زندہ رہوں نہ رہوں، اس سیاہی اور ظلمت اور گندگی کو لے کر میں کیا کروں گا۔ اس کے لیے معاف کرنا، درگزر کرنا، دل کی صفائی کرنا آسان ہے، ورنہ جو دنیا کے لیے جی رہا ہے نا، اور جس کی پلاننگ اس دنیا میں بہت لمبی لمبی ہے اور طویل امیدیں بنا رکھی ہیں، اس کے لیے اپنا دل ہر ایک کے لیے صاف رکھنا آسان نہیں۔ رمضان ہو نا، اور رمضان میں آخری عشرہ ہو، اور آخری عشرے میں شب قدر ہو، شب قدر کسی مسلمان کو جاگتے مل جائے، مصلی پہ مل جائے، لیکن اس کا لقمہ حلال نہ ہو، اور اس نے قطع تعلق کر رکھا ہو، اور اس نے اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کینہ بغض بھر رکھا ہو، اس کی دعائیں اوپر نہیں جاتی۔ رمضان ہو، شب قدر ہو، آخری عشرہ ہو، مصلی پہ بیٹھا ہو، لقمہ صاف نہیں ہے، قطع تعلق کر رکھا ہے، دل میں نفرتیں پال رکھی ہیں، کینہ بغض رکھا ہے، دل میں کھوٹ ہے، دعائیں اوپر نہیں جاتی۔ پہلے ان گناہوں سے توبہ کرنی ہو، دل صاف کرنا ہو، اللہ کے لیے سب سے جوڑ رکھنا ہوگا، اللہ کے لیے جلدی معاف کرو گے نا، اللہ تمہیں بھی جلدی معاف فرما دیں گے۔ تم جلدی درگزر کرو گے نا، اللہ تم سے بھی جلدی درگزر کر دیں گے، جلدی کر دیں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر جو صحابہ میں عبادات میں مثالی تھے، مثالی،
ایسے مثالی تھے. جب شادی ہوئی نا ان کی تو ان کے ابا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ 3 دن تک ہو گئے ہیں اس کی بیوی اس کے گھر میں آئی ہے اور اس کو نفل پڑھنے سے فرصت نہیں, رات بھر نفلوں میں کھڑا ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بلایا عبداللہ ابن عمر کو, بھائی تمہارے گھر میں جو آئی ہے اس کا بھی کوئی حق ہے, عبادت میں اتنا آگے بڑھی ہوئی, اس لیے انہیں رشک بھی ہوا کہ عبادت ساری رات میں کروں اور اللہ کے نبی جنتی اسے کہہ رہے ہیں, اس لیے اسے رشک بھی آیا اور فوراً تلاش کی کون سی نیکی کر رہے ہو بھائی. جستجو ہے نا, جستجو ہے, نیکی کی جستجو ہے, جنت کی جستجو ہے, آخرتی کامیابی کی جستجو ہے کہ کون سی ایسی عبادت ہے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس صحابی کا نام جو انصاری تھے ان کا نام تھا حضرت سعد, حضرت سعد تھے کہ آپ کو جنت کی بشارت مل رہی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے جس عمل کا تذکرہ فرمایا, حسد نہیں, کینہ نہیں, ظلم کا جذبہ نہیں, انتقام نہیں. عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ ای الناس افضل, لوگوں میں فضیلت کس کی زیادہ ہے, فضیلت والا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صدوق اللسان, یہ تو بات سمجھ میں آتی, زبان کا سچا. یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں 2 خوبیاں, ایک صدوق اللسان, دوسرا مخموم القلب. صدوق اللسان تو سمجھ میں آئے کہ زبان کا سچا, یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. مخموم القلب وہ ہوتا ہے جس کے دل میں گناہوں کا کوئی نقطہ نہ ہو, صاف ستھرا ہو, اور اس میں ظلم کا جذبہ نہ ہو, اور اس میں انتقام کا جذبہ نہ ہو, اس میں کھوٹ نہ ہو, اس میں حسد نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان کا سچا ہے اور دل کا ایسا ہے, اللہ کیا اس شخص کی بڑی فضیلت. بعض طبیعتیں ایسی شاندار ہوتی ہیں سبحان اللہ, مل جل کر اٹھ بیٹھ کر خوشی ہوتی ہے, ان کی زبان پر کسی کے لیے برائی نہیں ہے. اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جب تک اس کی ہاں برائی نہ ہو اسے چین نہیں آتا, جب تک اس کی زبان پہ طنز نہ آئے, تنقید نہ آئے, اعتراض نہ آئے, اسے سکون ہی نہیں ملتا. صاف دل اور پاکیزہ اور سچی زبان. تو میرے عزیزو ان مبارک راتوں میں اور ان چند گھڑیوں میں جہاں اللہ نے ہمیں اور بہت ساری عبادات کی توفیق اور سعادت بخشی ہے, ہم اپنے دل کا بھی جائزہ لیتے رہیں, یہاں دل کا بھی جائزہ لیتے رہیں. اور رمضان گزرے جیسے ہمارے اعضاء اور جوارح کے اعمال اچھے ہو گئے, ایسے اللہ کرے ہمارے دل کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں. دین کا تعلق تو جسم سے بھی ہے, باطن سے بھی ہے, ظاہر سے بھی ہے, باطن سے بھی ہے, ظاہری انسان سے بھی ہے, اندر کے انسان سے بھی ہے. ظاہری انسان سے بھی ہے, اندر کے انسان. جیسے ظاہری اعمال فرض ہوتے ہیں ایسے اندر کے بھی فرائض ہیں, اور ان کے فرائض میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ میرا دل صاف, یہ صاف. تو رمضان گزرے اور یہ آخری گھڑیاں گزر رہی ہیں, تو جہاں اللہ نے ہمیں ظاہری اعمال کی توفیق نصیب فرما دی, تراویحیں ہیں, تلاوت ہے, نماز ہے, تہجد ہے, دعائیں ہیں, اللہ بہت قبول فرمائے, بہت مبارک فرمائے. تو اسی طرح ان گھڑیوں کے اندر ہم اللہ کے لیے سب کو معاف بھی کر دیں, درگزر بھی کر دیں, سب سے اپنا دل بھی صاف کر دیں. ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اے اللہ ایمان والے کے لیے میرے دل میں کھوٹ نہ رہے, ایمان والے کے لیے میرے دل میں حسد نہ رہے, کینہ نہ رہے. اس سے اللہ پناہ نصیب فرما. اور میرے عزیزو جو رزق ہے نا وہ تو مقسوم ہے, موت نہیں آتی جب تک کہ اجل نہ آئے, اور موت نہیں آتی جب تک کہ اس کی روٹی اور رزق پورا نہ ہو جائے.
یہ تو طے ہے بھائی. اور پھر ہم معاش اور روٹی کی خاطر کسی کے لیے کھوٹ رکھیں کہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا، اس کو یوں کیوں مل گیا، اور حسد کرتے پھریں. جو میرا مقصوم ہے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے ایک لقمہ نہیں کم کر سکتی، ایک لقمہ نہیں کم کر سکتی. فرمایا ایک آدمی اپنی روزی سے بھاگے اور ہوا کے دوش پہ سفر کرے، اپنی روزی سے بھاگ رہا ہے، اللہ اس کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، اور روزی اس کی سفر کرتی ہے بجلی پہ سفر کرتی، چھوڑتے نہیں ہے اسے، پہنچتا ہے اس کا رزق. اور مرتا نہیں ہے جب تک کہ اس کی روزی پوری نہ ہو، جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو نہیں جائے گا دنیا سے. تو جو میرا مقدر ہے، جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، وہ تو جانا کہیں نہیں. تو بڑی عبادت ہے، بڑی بزرگی ہے، بڑی عبادت، بڑی بزرگی ہے. کیا دل میرے لیے، میرا ہر مسلمان کے لیے، مرد عورت کے لیے، ہمارے مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی، دوسروں کے لیے دل صاف. بڑے وظائف ہیں ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ، وظائف ہیں، تسبیحاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، لمبے چوڑے وظائف جہاں نمازوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ معاف فرمائے، گھروں میں جو زبان کا استعمال ہے اور گھروں میں جو اخلاقی کمزوریاں بڑھ گئی ہیں، اور ہر وقت ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر ایک قدورتیں ہیں، جس سے گھروں کا سکون ہی ختم ہو گیا، جس سے گھروں کا سکون ہی ختم ہو گیا. اور کیا ہے؟ دنیا پرستی، جاہ پرستی ہے، جاہ پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، مال کا فتنہ ہے. تو ظاہری اعمال بھی فرض ہیں، باطنی اعمال کہ دل بھی ہمارا صاف رہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں ظاہر اور باطن کے لحاظ سے اپنی فرما برداری نصیب فرمائے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.